مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. عن انس رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بنت ملحان فاتکع عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناس من امتي يركبون البحر بحر الاخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على اسيرة فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فقال اللہم اجعلها منہم ثم عاد فضحک فقالت له مثل ذلك او مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم قال انت من الاولین ولست من الآخرین. قال انس رضی اللہ عنہ فتزوجت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرکبت البحر مع بنت قرطہ فلما فقلت ركبت دابة فرقصت بها فسقط عنها فماتت. اچھا جی عن انس رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بنت ملحان فاتکع عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله فقال ناس من امتي يركبون البحر الاخضر في سبيل الله مثلهم مثل ملوك على اسيرة فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل ذلك او مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين. قال انس رضی اللہ عنہ فتزوجت عبادة ابن الصامت رضی اللہ عنہ فركبت البحر مع بنت قرظة فلما فقلت ركبت دابتها فوقست بها فقستت عنها فماتت. میرے محترم بھائیوں، دوستو، عزیزوں، شروع زمانے میں مردوں میں
جس طریقے سے دین کے جذبے ہوا کرتے تھے عورتوں میں بھی اسی درجے کے دین کے جذبے ہوا کرتے تھے۔ اور جس طریقے سے عورتوں میں دین کے جذبے ہوا کرتے تھے اور اسی طریقے سے چھوٹے بچوں میں بھی دین کے جذبے ہوا کرتے تھے۔ مردوں میں دین کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ لوگ پانی پیتے پیتے جا کر شہید ہو جاتے تھے، کھجور کھاتے کھاتے جا کر شہید ہو جاتے تھے، غسل جنابت کرتے کرتے جا کر شہید ہو جاتے تھے۔ اور چھوٹے بچوں میں دین کے جذبے ایسے ہوا کرتے تھے کہ بچے تقابل کر کے، مقابلہ کر کے اور اپنا نام لکھوا لیتے تھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ چھوٹے بچوں کا عالم یہ تھا کہ دین کا اور اسلام کا جو بڑے دشمن ہوتا تھا اس کو میں ختم کروں گا، یہ جذبے بچوں میں ہوتے تھے۔ ابو جہل کو ختم کروں گا، ابو سفیان کو ختم کروں گا، ابو لہب کو ختم کروں گا۔ چھوٹے بچوں میں یہ دین کے جذبے ہوتے تھے، چھوٹے بچوں میں یہ دین کے جذبے ہوا کرتے تھے۔ اور عورتوں میں ایسا دین کا جذبہ ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو عورتیں خود آ کر درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھ ہمیں بھی لے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم کیا کرو گے؟ تو اپنا کام خود بیان کرتے، ہم روٹی پکا کر دیں گے آپ کو۔ اگر آپ میں کوئی زخمی ہو جائے تو ہم پٹیاں باندھ دیں گے آپ کو۔ ضرورت کے وقت میں آدمیوں کی ضرورت پڑے تو ہم تیر اپڑانے کا کام کریں گے۔ اگر کبھی میدان میں ضرورت پڑے گی تو ہم نیزہ مارا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نیزہ مارا کریں گے۔ مردوں میں دین کا جذبہ ابھرنے کے لیے عورتوں کے اندر بھی جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر مرد کتنا بھی بڑا مجاہد ہو، اگر عورتوں میں دینی جذبہ ٹھنڈا اور سرد ہو تو وہ مرد آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ مرد بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر مرد میں دینی جذبہ نہ ہو، عورتیں اسے ابھار کر آگے لے جا سکتی ہیں، عورتیں اس جذبے کو ابھار کر کیا کر سکتی ہیں؟ آگے لے جا سکتی ہیں۔ جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے ان کے جذبے کو کیا کیا؟ ابھار کر اور ایمان پر آنے پر مجبور کیا، ایمان پر آنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اگر مرد بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بلند ہمت رکھتا ہے، لیکن اگر عورت کا ارادہ سرد ہو تو پھر وہ مرد اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا، اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا۔ وہ عورت وہ اپنے مرد کو ٹھنڈا کر دے گی، وہ عورت اپنے مرد کو کیا کر دے گی؟ بولو، ٹھنڈا کر دے گی۔ اگر مرد جو ہے سرد ہے لیکن عورت کے اندر دینی جذبہ ہے تو وہ عورت اپنے مرد کی ایسی تربیت کرے گی اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے گی، وہ دین کے میدان کا سپاہی بن جائے گا، دین کے میدان کا
کیا بن جائے گا بولو؟ سپاہی بن جائے گا۔ شروع زمانے میں مردوں کے اندر جتنے دینی جذبے ہوتے تھے عورتوں کے اندر بھی اس سے کہیں زیادہ دینی جذبے ہوتے تھے، علم کے اعتبار سے بھی اور خروج کے اعتبار سے بھی اور جہاد کے اعتبار سے بھی، خروج کے اعتبار سے بھی اور جہاد کے اعتبار سے بھی۔ ویسے بھی دنیا کا معمول ہے، کس کا معمول؟ دنیا کا معمول ہے، اور دنیا کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ دنیا کے دانشور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ مرد کے جس کام میں عورتوں کی مدد ہوتی ہے وہ کام ترقی پکڑتا ہے۔ مردوں کے جس کام میں عورتوں کی مدد اور عورتوں کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کے اس کام میں ترقی دیتے ہیں۔ مردوں کے اس کام میں کیا دیتے ہیں؟ ترقی دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دین اسلام پر سب سے پہلے جس کا مال لگا ہے اور جس کی جان لگی ہے وہ ایک عورت کا مال، عورت کا جان ہے۔ عورت کا مال اور عورت کی جان ہے۔ دین اسلام پر سب سے پہلی شہادت کس کی ہے بھائی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے جس کا مال دین اسلام پر لگا ہے وہ کس کا مال ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں قرن اول کا ہیرا دعوت کی محنت پوری امت کے لیے دیا، پوری امت کے لیے دیا۔ وہ عورتوں کی تربیت کا زبردست ہاتھ ہے اس میں۔ کس کی تربیت کا؟ عورتوں کی تربیت کا زبردست ہاتھ ہے۔ استاد بعد میں ہیں، شیخ بعد میں ہیں، استاد بعد میں ہیں اور شیخ بعد میں ہیں۔ سب سے پہلی تربیت آپ کی کس کے ہاتھ میں؟ گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں، گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں۔ عورتوں کے جذبے اگر بلند ہوں، عورتوں کے جذبے اگر بلند ہوں تو اللہ تعالیٰ مردوں سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، اور پھر اللہ ان عورتوں سے بھی بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ یہ محنت صرف مردوں کی نہیں ہے، اس محنت میں روز اول سے عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ کوئی عورت یہ کہے کہ بھئی ہم تو اس محنت میں حصہ نہیں لیں گے تو ان کا خیال غلط ہوگا۔ دعوت کی محنت میں، دین کی محنت میں مردوں کا جتنا حصہ ہے برابر سرابر عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ یہ زمانے کے گزرتے حالات میں عورتوں کے ارادے سرد ہو گئے، عورتوں نے اپنے ارادے سکڑنا شروع کر دیا، عورتوں نے ارادہ کرنا بند کر دیا، عورتوں نے اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی محنت کر ہی نہیں سکتی۔ دین کی محنت ہم کیا نہیں کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ مردوں کی ایسی تشکیل کر دی عورتوں نے کہ مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل ہی نہیں سکتا، نکل ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، روز اول سے اللہ رب العزت نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس محنت میں مرد بھی برابر کے شریک ہیں اور عورتیں بھی
برابر کے شریک ہیں۔ شروع زمانے سے مرد تو مرد، عورتیں بھی ارادہ کرنے میں، ہمت کرنے میں بہت بلند پایا تھی، بہت بلند پایا تھی۔ اسی تعلق سے دیکھو یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑا سا ٹیک لگا کے آرام کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں چلے گئے۔ اچانک نیند سے جاگے، جو ٹیک لگا کر سو رہے تھے ٹیک چھوڑ دیا۔ یہ ایک دم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ مسکرانے لگے۔ تو ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں۔ کشتیوں میں سوار ہو کر اللہ کے راستے میں کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ اور ان کی شان ایسی ہے جیسا کہ وہ تخت پر سوار بادشاہ کے مانند ہے۔ تخت پر سوار بادشاہوں کے مانند ہے۔ یہ جنتیوں کی تعبیر ہے۔ جنت میں جنتی کیسے رہیں گے بھائی؟ اعلیٰ سرور متقابلین، اعلیٰ سرور متقابلین، جی ایسے تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جیسا کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوں، جی جیسے کہ بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ مثلہم مثل الملوک علی الحصیر، تو ام حرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے اور میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں کن میں سے ہو جاؤں؟ جی حالانکہ سن رہی ہیں ام حرام، عورت ہیں، سن رہی ہیں اور وہ یہ ارادہ کر رہی ہیں کہ میں بھی پانی کے جہاز میں اللہ کے راستے میں سفر کرنے والوں میں اللہ مجھے شامل کر دے، اللہ مجھے کیا کر دے؟ شامل کر دے۔ ہماری مستورات جماعت ایک بار آسام گئی تھی۔ ہمارے حاجی غفور صاحب، ہمارے بڑے امیر صاحب بھی تھے اس میں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اب ہمارے بیدم چلے کے موجودہ امیر صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ 2010 کی بات ہے تقریباً۔ وہاں ایک ندی پار کرنے کا تھا، وہاں ایک ندی پار کرنے کا تھا اور وہ پانی کے جہاز سے پار کرنے کا تھا۔ ماشاءاللہ جو لوگ انڈونیشیا ملیشیا جاتے ہیں وہ بھی کثرت کے ساتھ پانی کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ تو مستورات کے ساتھ پہلی بار جو ہے کشتی میں بیٹھنے کا جیسا موقع ہوا تو اس وقت میں مجھے یہی روایت یاد آئی تھی، کیونکہ وہ پانی کے جہاز کے اندر تخت کے جیسے وہ کرسیاں بنی ہوئی تھیں وہاں پر بیٹھنے کے لیے، تخت کے جیسے لکڑی سے بنے ہوئے تھے وہ۔ اور چند دن پہلے ہی یہ روایت پڑھے ہوئے تھے، تو جماعت کی مستورات بھی کہنے لگی تھی
کہ دیکھو یہ تختوں کے سرکش ہے، ہمیں بھی ویسا سفر کر رہے ہیں، یہ تختوں کے جیسے تھے اور ہم بھی اسے اسی طرح سے سفر کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو گھبرا گئے تھے، وہ ایسی چھوٹی کشتی تھی، وہ ہچکولے کھا رہی تھی پر ندی کے اندر چلتے ہوئے، بعض لوگوں کو چکر بھی آ گئے تھے۔ تو ہاں، ایسے ہی چیزوں پر فضیلتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی چیزوں پر کیا ہوتی ہیں؟ فضیلتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی پانی کے جہاز میں اللہ کے راستے میں جائے، اگر کوئی پانی کے جہاز میں اللہ کے راستے میں جائے اور وہ جہاز میں اور اس کی وفات ہو جائے، تو اس کی روح اسرائیل نہیں نکالیں گے بلکہ خود اللہ تعالیٰ قبض کریں گے۔ اس کے لیے قبر کی منزل طے نہیں ہوگی، وہ براہ راست اور جنت میں تخت پر چلا جائے گا، اعلیٰ سرور متقابلین، اعلیٰ سرور متقابلین۔ عزیز ساتھیو، ارادے کرو انشاءاللہ اپنی مستورات کو لے کر بیرون میں سفر کریں گے اور پانی کے جہازوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ عورتوں میں بھی یہ جذبے ہونے چاہیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں ارادے فرما رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں تختوں پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اے اللہ اس کو اس جماعت میں بنا دے۔ تو پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پھر اسی طریقے سے یہ ایک جماعت کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤں، میں بھی اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہ دوسری مرتبہ کا ذکر تھا کہ میں کیا کروں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اونٹنیوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، اونٹنیوں پر سوار ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم تو پہلی جماعت کے والوں میں ہو۔ کیا فرمایا؟ تم کس جماعت والوں میں ہو؟ پہلی جماعت والوں میں ہو۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی طریقے سے پھر آرام کرنے لگے، پھر ایک دم چوکنا ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا کہ میرے جماعت کے، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، تو دعا فرما دیجئے یا رسول اللہ میں اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم تو پہلی جماعت والوں میں ہو۔ تم کس میں ہو؟ پہلی جماعت والے میں ہو۔ تو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی، ان کا نکاح ام حرام کا پہلے ایک صاحب کے ساتھ ہوا اور ان کا ایک لڑکا بھی ہوا، ان کا کیا ہوا؟ ایک لڑکا بھی ہوا۔ تو پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسرا نکاح عبادہ ابن صامت کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ عبادہ ابن صامت کے ساتھ ہوا جی۔ تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے پانی کے جہاز کا سفر کیا اللہ کے راستے میں، اور ان کے ساتھ ابو سفیان کی بیوی قرظہ بھی ساتھ تھی۔ بنو قرظہ بنت قرظہ جو کس کی بیوی تھی؟ جی، ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ان کے ساتھ پانی کے جہاز میں سفر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت بھی ہے۔ کیا ہے بولو؟ دعا کی قبولیت بھی ہے۔ اور یہیں پر دوسری بات بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی، ان کے ارادے کی پختگی ہی،
ان کے ارادے کی پختگی، جب تک موت نہ آئی، جب تک ان کا ارادہ پورا نہ ہوا، جب تک موت نہ آئی اور جب تک ان کا ارادہ پورا نہ ہوا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان پر قبول نہ ہوئی اور ان کی موت نہ آئی۔ دونوں چیزیں اس میں سمجھی جاتی ہیں کہ اس عورت کا اور ان صحابی عورت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ تو دیکھیے کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ اسی سفر میں جہاز سے پار نکلے، جہاز اتر کے پار نکلے، اور اونٹ پر چڑھنے کے لیے جب پانی کا سفر ختم ہوا اونٹ پر چڑھنے لگے، تو اونٹ پر جب بیٹھ کر اٹھنے لگا تو وہ بتکا وہ نیچے گری اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی، وہیں پر ان کی کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم پہلے والوں میں سے ہو، اونٹ والوں میں سے بھی نہیں ہو اور پیدل چلنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یہ نبی کی بصارت ہوتی ہے، تم پہلے والوں میں سے ہو، تم اونٹ والوں میں سے نہیں ہو اور پیدل چلنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اونٹ پر بیٹھ کر جب چڑھ رہی تھی اور اونٹ بدک کر نیچے گری اور اسی میں ان کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی اور شہادت کی موت ہو گئی، شہادت کی موت ہو گئی۔ تو میرے عزیزو دیکھو کہ اس زمانے میں عورتیں بھی کیسی مضبوط نیت کرتی تھیں۔ آج نیت کریں مستورات انشاءاللہ، عورتیں نیت کریں انشاءاللہ بیرون جماعت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور پانی کے جہازوں میں بھی کیا کریں گے؟ سفر کریں گے، اور ہوائی جہازوں میں بھی۔ بھئی اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے اس لیے وہ لوگ ارادہ نہیں کرے تھے، بھئی یہ زمانے میں ہوائی جہاز بھی تو ہیں، ارادہ کرو گے انشاءاللہ؟ جی ہاں، اپنے گھر جا کر اپنے گھر کے مردوں سے کہنا میں نیت کر چکی ہوں، اب مجھے بیرون لے جاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے بھئی مفتی صاحب نے اچھا کر دیا کہ ہماری عورتوں کو ارادہ مضبوط کرا دیا، اب تو لے کر جانا ہی پڑے گا، چاہے تمہارے مرد مجھے کوسیں پر تم اپنا ارادہ مضبوط رکھیو، تم اپنا ارادہ کیا کریو؟ بھئی مرد لوگ بھی نیت کرو انشاءاللہ شادی کر کے بیرون جماعت میں جائیں گے، بھئی نیت تو کرو جی۔ میرے عزیزو، جب نیت مضبوط ہوتی ہے اللہ اس کا پورا کرنے سے پہلے موت نہیں دے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات بھائی، کل یہ جماعت مستورات کی الباسط میں رہے گی، کل صبح ناشتہ کر کے یہ جماعت الباسط مسجد میں جائے گی، اور جو ساتھی بھائی الباسط کے علاقے کے اور ہمارے نورانی کے بھی جو گھر قریب ہیں ادھر کہ اپنی مستورات کو وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ شفیع بھائی کے گھر میں زمزم پانی والے جو شفیع بھائی ہیں اور ان کے گھر میں انشاءاللہ مستورات کا قیام رہے گا، اور جو ساتھی خدمت طے کر لے کے ہیں مرکز میں جی، کل دوپہر کی اور کل شام کی، اور ان کی یہ خدمت اگلی جماعت کے لیے موقوف ہو جائے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ الباسط والے خدمت طے کر لیں گے بول کر بولیں، ظہر کی ناشتہ تو چلے گا، جماعت ناشتہ کر کے جائے گی، دوپہر کی اور شام کی جس کی دعوت ہے وہ ان کی خدمت کو اگلی جماعت کے لیے انشاءاللہ متبدل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے جذبے اور ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ
ہم سب کو تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے قبول فرما، ہوائی جہازوں کے لیے بھی قبول فرما، پانی کے جہازوں کے لیے بھی قبول فرما، اللہ پیدل جماعتوں کے لیے بھی قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔